ایک بہت بڑا کامیاب قدم جو معاویہ نے اٹھایا اور فیصلہ کن اقدام کیا، وہ ضروری آج کے نسل کو، آج کے شیعہ کو، آج کے پاکستانی شیعہ کو موجودہ حالات میں یہ نقطہ بہت غور کرنا چاہیے۔ معاویہ نے کون سا قدم اٹھایا؟ آخری قدم۔ ویسے تو بہت کچھ اس نے اقدامات کیے، بہت کچھ اس نے کیا جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کئی سالوں میں اقتدار تک پہنچنے کا باعث بنا ان کا۔ یہ تمام دنیا کے سیاستدان اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ۔ یہ آپ کے سابقہ حکمران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور کہا بھی، انہوں نے کراچی کے کسی ایک نشست میں، ریکارڈ میں ہے وہ بات، کہ مجھے اگر حکومت ملی تو میں معاویہ ابن ابی سفیان والی حکومت قائم کروں گا۔ وہ رول ماڈل ہیں سیاستدانوں کا سیاست میں۔ سیاستدان امیر المومنین کو نعوذ باللہ ناکام سیاستدان سمجھتے ہیں اور معاویہ کو کامیاب سیاستدان۔ ظاہر ہے جو اقتدار میں رہ نہ سکے تو ناکامی ہے اس کی، جو اقتدار لے لے اس کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو، لیکن ایسی سیاست کرے کہ اقتدار تک پہنچ جائے اور وہ مقتدر شخصیات اقتدار میں ان کو باہر کر دے اقتدار سے، سیاست کی دنیا میں تو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں سیاست میں سیاستدان۔ پاکستان کے سارے سیاستدان، نہ ایک دو، سب پاکستان کے سیاستدانوں میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی رجحانات والے ہیں، بریلوی رجحانات والے ہیں، مخدوم مشائخ ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں۔ چونکہ آپس میں بے شک فرقے بنا لے لیکن اقتدار سب کی کمزوری ہے۔ آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ شیعہ عورتوں کا نہیں ہوتا، خواہش مند نہیں ہوتا، غیر شیعہ ہوتا ہے، نہ، اس میں شیعہ سنی کی فرقے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے۔ ہر مرد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے اندر یہ رجحان موجود ہے، خواہش موجود ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ شیعہ ہے تو پھر تو اپنا بھائی ہے، نہ، نامحرم کے قواعد سب کے لیے ہیں۔ وہ مجھے یاد ہے، یہ سنا سنایا واقعہ نہیں، حقیقی واقعہ ہے، کہ ایک مولانا کسی علاقے میں گیا اور وہاں سے، ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ماجرا میں بتاتا ہوں نمونے کے طور پر، کہ کسی جگہ گیا مولانا اور وہاں جس گھر میں رہ رہا تھا انہی کی لڑکی بگا کے لے گیا وہ ساتھ اپنے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا تھا، اس کو مولانا، انہوں نے سمجھا فرشتہ آ گیا ہے۔ ظاہر فرشتے تو رغبت ہی نہیں رکھتے ان چیزوں کے اندر، انہوں نے فرشتہ سمجھ کے مہمان رکھا، وہ فرشتہ اندر سے انسان نکلا، وہ انہی کی لڑکی عورت لے کے چلا گیا۔ بعد میں بڑا مسئلہ بنا، انہوں نے رجوع کیا مختلف لوگوں کی طرف، بعض بزرگ لوگوں کی طرف، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم نے اس کو اپنی فیملی کا فرد بنایا، اس کو پیار کیا، محبت کی، وہ ہمارے گھر میں ہی آتا تھا، ہمارے اپنے بچوں کی طرح، افراد کی طرح تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان ہے، اس کے اندر سارے انسانی رجحان ہیں، مولوی ہونے سے وہ رجحان ختم نہیں ہو جاتے، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے کہ انسان ہے۔ تو آپ کو شرعی حدود کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ یوں تو نہیں کہ اگر عالم دین ہے تو اپنی ناموس اس کے سپرد کر دو، آپ اس کے حوالے کر دو، آپ تو غلطی کی ہے، حماقت کی ہے آپ نے یہ، اور یہی روزانہ ہو رہا۔ مذہب اور فرقے سے انسانی رجحانات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سب انسانی رجحانات رکھتے ہیں، شہوت جنسی سب کے اندر ہے، شیعہ ہو یا سنی، اقتدار کی ہوس سب کے اندر ہے، مسلک اقتدار کی ہوس ختم نہیں کرتا۔ بریلوی ہے، اس کے اندر اقتدار کی ہوس ہے، اہل حدیث کے اندر اقتدار کی ہوس ہے، دیوبندی کے اندر ہے، شیعہ کے اندر ہے، مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا مذہب سے، یہ انسانی تقاضے سب کے اندر ہیں، اقتدار کی ہوس سب کے اندر ہے۔ اس اقتدار کی ہوس تک پہنچنے کے لیے اب آپ دیکھیں مذہب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، قومی لوگ قومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دولت مند دولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آتا ہے وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے استفادہ کرتا ہے۔ اس نبرد میں جو آج پاکستان میں اقتدار کے لیے شروع ہے اور فتنہ بن گیا ہے، امام حسن علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے لیے، میں تو سب پاکستانیوں کے لیے تجویز کروں گا سیرت امام حسن علیہ السلام، تمام پاکستانیوں کے لیے، لیکن اس
سادگی کے ساتھ نہیں کہ مجھے یہ توقع ہو کہ ادھر سے تجویز آئے گی, ادھر سے کل سارے پاکستانی امام حسن کے پرچم اٹھا کے اور اقتدار کی جنگ سے باہر نکل کر امامت کے مکتب میں آ جائیں گے. خصوصاً جو اندھے ہو چکے ہیں اقتدار میں, وہ تو یہ بات سنیں گے نہیں, بلکہ اس بات کو رد کریں گے, اس کو غلط قرار دیں گے. لیکن جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے, صداقت ہے ان کے اندر, اور چاہتے ہیں کہ انہیں مکتب امامت سے کوئی نور ہدایت ملے, ائمہ ہدا سے توسل کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی نظام سیکھیں. امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام. امام خمینی فرماتے ہیں کہ غدیر میں پیش امام کا اعلان نہیں ہوا تھا, سیاسی امام کا اعلان ہوا تھا. پیش نماز کا نہیں رسول اللہ نے کہا تھا کہ پہلے جہاں میں نمازیں پڑھاتا تھا اب مولا علی نمازیں پڑھائیں گے. پیش نماز نہیں, نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. نماز کے لیے امام معصوم اور امام علی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا امام علی کے ہوتے ہوئے ہر جگہ, امام علی مدینے میں تھے اور امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے لوگ نمازیں پڑھاتے رہے. باطل تو نہیں تھی ان کی نمازیں جو امام علی کے علاوہ دوسرے ائمہ کے پیچھے پڑھتے تھے. امام علی امام ہیں, سیاست کے امام, حکومت کے امام, امت کے امام, حاکمیت کے امام, نظام کے امام. وہی امام حسن بھی ہیں. اب آپ ہو امامیہ, تو امامیہ سب سے پہلی چیز جو امامت سے آپ نے سیکھنی ہے سیاست ہے, چونکہ امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام. آپ نے ائمہ کو سفارشی نظام کا حصہ بنا لیا ہے. جی ذرا یہ فون کر دینا جنت کے لیے ایک کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے, اس کو فرشتوں کو کہہ دیں قبر میں روکے نہیں اس کو. یہ کیا ڈنگ دے دیا آپ نے ائمہ کو. امامت ہے ہی سیاسی نظام, لیکن کون سا سیاسی نظام جو اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ جا بیٹھتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں اقتدار طلب, اقتدار پسند طبقہ ہے. یہ بات سب مانتے ہیں, یہ تاریخی وسائل ہے. میں فرقے کی بات ہی نہیں کر رہا, فرقہ وارانہ, تاریخی حقائق ہیں کہ, اور یہ سب مانتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اقتدار حاصل کیا اور ہر چیز کو ذریعہ بنایا. اس میں یوں نہیں کہ کوئی حد رکھی کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, اور فقط ہدف اقتدار حاصل کرنا تھا. امام حسن علیہ السلام کے سامنے سفید پیپر رکھ دیا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں, جو آپ منوانا چاہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چونکہ اسے پتا تھا کہ ماننی تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہی سائن چاہیے مجھے. اور پھر کوئی بات نہیں مانی. جتنے بھی دستخط کروائے تھے ایک شرط بھی قبول نہیں کی, نہ امام حسن کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ. لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں چڑھیں وہ آج کے سیاستدانوں کے لیے اصول ہے, ضابطہ ہے. اور مجھے تعجب ہے کہ امام حسن کے پیروکار اقتدار میں آنے کے لیے معاویہ کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں. امام حسن والی سیاست کریں آپ. امام حسن کی سیاست کے نتیجے میں آپ بے شک اقتدار سے باہر رہیں گے, لیکن درست کام کریں گے. یہ اقتدار سے باہر رہنا یہ کہیں بہتر ہے آپ کے لیے اس نظام سیاست میں آ کر اقتدار میں آنا. معاویہ نے سب سے فیصلہ کن کام کیا جس سے امام حسن علیہ السلام کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب یہ اقتدار باقی نہیں رکھا جا سکتا. اس کے اوپر تاریخی گواہیاں ہیں, اس کے اوپر خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اپنے فرامین ہیں, روایات ہیں خود کہ میں نے کیوں مصالحت کی اور کیوں اقتدار چھوڑ دیا میں نے. لیکن جو آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھایا وہ یہ تھا, کس کی مدد سے معاویہ نے یہ میدان مارا اقتدار کا, اور کس کی مدد سے امام حسن علیہ السلام کو اقتدار سے باہر کر دیا. یہ بہت دلچسپ بات ہے شیعوں کے لیے. آج کے اس اقتدار کی جنگ میں جو اس وقت پاکستان میں اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے. میں 2 دن پہلے عرض کیا تھا, رات کو یہ گفتگو کی تھی کہ یہ سیاسی نفرت کی سیاست دہشت گردی میں تبدیل ہو جائے گی. صبح وہ کام پنجاب اسمبلی میں ہو گیا, باقاعدہ طور پر سیاسی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, اور اب خود وہ سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی ہونے جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں آگے بڑھے گی, یہ یہاں رکے گی نہیں. گلی گلی میں اور گھر گھر میں اب لوگ شیعہ سنی جھگڑا چھوڑ دیں گے. اب سارے پہلے وہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد اور یہ نام سنتے تھے لوگ, اب سپاہ عمران خان اور سپاہ نون لیگ اور سپاہ فلاں لڑیں گے آپس میں. اور شروع ہو گیا ہے یہ جنگ, ہر گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے یہ جنگ, یہ دہشت گردی. اس میں
جو اہم طبقہ ہے پیروان امامت کا کیا رول ہے اس اقتدار کے آج کے جھگڑے میں؟ یہ حالیہ اس وقت ان دنوں کا جھگڑا ہے یہ پاکستان کے اندر. کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو امام حسن کے زمانے میں کیا تھا وہ کرنا ہے آج. اگر وہ رول آپ نے ادا کیا پھر تو یقیناً اقتدار امام حسن کے اور امامت کے رقبا کو ملے گا. فیصلہ کن قدم معاویہ نے کیا اٹھایا؟ فیصلہ کن قدم یہ تھا کہ ایک تو اپنے جاسوس بھیجے. 3 گروہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے پیروکاروں میں امامت کے نظام سے تعلق رکھنے والوں کے اندر 3 گروہ باقاعدہ رسمی طور پر روانہ کیے. ایک میڈیا سیل اس زمانے میں جاسوس جن کا کام امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں افواہیں اراجیف پھیلانا تھا. یہ باقاعدہ نام ہے، تاریخ میں ان کے نام ہیں. یہ بھیجے، شام سے آئے اور کچھ کوفیوں کو اپنے ساتھ ملایا، جان پہچان تھی، ان کی دوستیاں تھیں، یا کچھ کو باقاعدہ پیسے کے ذریعے سے خریدا، ملازم رکھا کہ ہم نے یہاں پر ایک میڈیا سیل چلانا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرنا ہے آپ کے خلاف، امام حسن کے خلاف، افواہیں پھیلانی ہیں، ایسی افواہیں جس سے اس لشکر کے اندر انتشار پیدا ہو، مایوسی پیدا ہو، نا امیدی پیدا ہو. اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا. امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا بصرہ اور کوفہ کے حاکم کے نام. کوفہ میں تو خود امام تھے، کوفہ میں اپنے کمانڈر کے نام اور بصرہ کے حاکم کے نام، کہ شامی جاسوس جو آ کر ہمارے لشکر میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، ہماری چھونیوں میں گھس گئے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے. کوفی جاسوس ایک پکڑا گیا اور قتل ہو گیا. بصرہ والا بعض تاریخوں میں ہے کہ وہ بھی پکڑ کے قتل کر دیا، لیکن ایسا کوئی قول قاطع نہیں ہے. بعض میں ہے کہ وہ ہاتھ آیا ہی نہیں، ان کے چھپ گیا وہ. اور یہ 2 مین چھونیاں تھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا. دوسرا گروہ انہوں نے ایک اور کوفیوں کا تشکیل دیا، ستون پنجم. ایک یہ تھا جو افواہیں پھیلائے، جھوٹ پھیلائے، پروپیگنڈا کرے مختلف قسم کا، کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے پیسے وصول کر لیے ہیں. یہ ایک افواہ یہ پھیلائی. امام حسن علیہ السلام صلح کرنے جا رہے ہیں، معاویہ کے ساتھ صلح کرنے جا رہے ہیں. ایک وفد شام کی طرف سے آیا کہ ہم مذاکرات کرنے آئے ہیں. امام علیہ السلام نے ان کو وقت دیا. اسی چھونی میں یہ 2 یا 3 بندے تھے، انہوں نے آ کے ملاقات کی. ملاقات کر کے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر شامی وفد آیا ہے، جیسے پاکستان میں غیر ملکی وفد آتا ہے تو باقاعدہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، ایک بیانیہ مشترکہ جاری ہوتا ہے کہ ہم نے اس غیر ملکی وفد کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، یہ بات چیت ہوئی ہے، یہ ہم نے اعلان کرنا ہے. لیکن تحکیم کے واقعہ کی طرح اس وفد نے اندر کیا بات چیت کی یہ نہیں بتائی. باہر نکل کر دعائیں دینے لگے. توجہ کریں یہ کتنا انہوں نے زیرکانہ کام کیا. باہر نکل کر امام حسن علیہ السلام کے اس خیمے سے، مذاکراتی خلیفہ کے خیمے سے، حاکم وقت کے خیمے سے نکل کر باہر دفتر سے، تو بلند بلند امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں کو سنانے کے لیے بلند بلند آواز سے دعائیں دینا شروع کر دیں. امام حسن کا اللہ بھلا کرے، بہت شریف آدمی ہیں، بہت نائس آدمی ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف ہیں، انہوں نے امت کو خون خرابے سے بچا لیا ہے، انہوں نے بڑی تباہی سے امت کو بچا لیا ہے، یہ بڑی قربانی ہے ان کی طرف سے. امام حسن علیہ السلام، اب ظاہر مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے بعد امام نے بتانا تھا کہ ان کی کیا بات کرنے آئے تھے اور کیا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم نے ان کی شرائط مانی ہے یا نہیں مانی. ابھی امام علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، یہ پہلے باہر نکل کر بلند بلند آواز سے امام حسن علیہ السلام کو دعائیں دینا شروع کر دی. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ طریقہ ہے. آپس میں امام کے ساتھیوں کو خطاب نہیں کر رہے، آپس میں تینوں بلند بلند آواز سے امام حسن کو دعائیں دینا شروع کی. شامیوں نے کہ اللہ ان کا بھلا کرے، یہ بہت اعلیٰ درجے ہیں، اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑی اعلیٰ ظرف ہیں، امت کو بچا لیا انہوں نے اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا انہوں نے، تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، ہر آدمی آسودہ ہو جائے گا. تو لوگوں نے، امام حسن کے سپاہیوں نے
فوجیوں نے سنا کہ یہ کیا دعائیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہمیں بتائے بغیر اندر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے امام کے لشکر سے باہر چلے گئے، بس اپنا کام کر دیا یہ۔ اب یہاں جن لوگوں نے یہ دعائیں سنی شامیوں کی زبانی، تو انہیں چاہیے تھا یہ فوراً امام کے خیمے میں آتے اور پوچھتے آ کر کہ یہ باہر نکل کر اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ گویا کوئی جنگ بندی ہو گئی ہے یا کوئی صلح ہو گئی ہے یا آپ اقتدار چھوڑ رہے ہیں، یہ سننے کے بجائے، چونکہ انہیں پتہ تھا، ماہر تھے، میڈیا اسپیشلسٹ تھے وہ لوگ، اور معاویہ نے یہ پورے مملکت سے جمع کیے تھے، ان کی صلاحیتوں کا پتہ تھا کون کس چیز کا ماہر ہے۔ کوئی مصر سے بلایا، کوئی حجاز سے بلایا، کوئی یمن سے بلایا، کوئی کہاں سے بلایا، بلا کر وہ ماہرانہ ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا۔ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں، کوفی ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ امام حسن سے جا کے تصدیق کریں، پوچھیں گے جا کر۔ انہوں نے سنتے ہی فوراً رد عمل دکھانے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے فوراً امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ توجہ کریں، شامیوں نے دعائیں دیں، کوفیوں نے نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ لکھی ہوئی ہیں تاریخ کے اندر۔ جو اپنے تھے، اپنی فوج تھی، اپنے ساتھی تھے، اور پھر اس کے بعد یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بک گیا، یہ چرچا ہو گیا کہ بک گیا۔ اب جو جذبات انہوں نے بڑھکائے، امام حسن علیہ السلام کے لشکر نے امام کے خیمے کا محاصرہ کر لیا۔ مشکل سے چند وفاداروں نے امام علیہ السلام کو بچا کے اس خیمے سے باہر نکالا زخمی حالت میں، اور دور لے گئے، اس چونی سے باہر مدائن میں لے گئے، ایک گھر میں جا کر مخفی رکھا۔ اور اس گھر میں جہاں پر جا کر پناہ لی امام حسن علیہ السلام نے، اس گھر کے مالک نے اور اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے اب تو جنگ ختم ہونے والی ہے، بغیر کسی، ہمیں جنگ تو ہوئی نہیں کہ مال غنیمت ملتا، علاقہ کوئی فتح نہیں کیا، دارالامارہ شام کا ہمارے ہاتھ نہیں آیا، بیت المال ہمارے ہاتھ نہیں آیا، ہم تو محروم رہ گئے، باقی لوگوں نے پیسے لے لیے، ہم محروم رہ گئے، تو ہم پھر کیوں آخری موقع ہاتھ سے جانے دیں۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شامیوں کے سپرد کرنے کا منصوبہ بنایا اور پیغام بھیجا کہ امام حسن ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو اسیر کر کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمیں اس کا صلہ ملے۔ یہ ایک کام کیا انہوں نے۔ ایک اور کام جو فیصلہ کن ثابت ہوا، جس وجہ سے امام علیہ السلام نے پھر باقاعدہ کہہ دیا کہ اب بہترین راستہ صلح ہے، یعنی اقتدار سے کنارہ کشی ہے، اور اقتدار اس شخص کو دے دیا جسے امام حق پہ نہیں سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، جس کے ساتھ جنگ کرنا واجب سمجھتے تھے۔ تیسرا کام جو فیصلہ کن ہوا، وہ کس نے یہ فیصلہ کن مرحلہ اس جنگ میں، اقتدار کی جنگ میں کیا؟ وہ تھا امام کے جنگی کمانڈر، امام کے لشکر کے بڑے مرکزی جنگی کمانڈر، 3 بڑے کمانڈر تھے جنہیں امام علیہ السلام نے یہ جنگی مہم سونپی تھی۔ 4 کہہ لیں، چوتھا نہایت وفادار نکلا، قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری۔ یہ بہت ہی اعلیٰ انسان ثابت ہوا اس اقتدار کی جنگ میں، اور بہت بابصیرت۔ معاویہ نے پہلے سے امام علیہ السلام کے ان جنگی کمانڈروں پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور یہ سارے امام نے چن کے لگائے تھے، کسی خاص ترجیح کی وجہ سے لگائے تھے۔ مرکزی کمان اپنی فوج کی عبید اللہ ابن عباس ہاشمی، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو دی۔ عبید اللہ ابن عباس کے اندر معاویہ کی شدید نفرت موجود تھی، اور اس نفرت کی وجہ یہ تھی کہ یمن کی ولایت کے زمانے میں امیر المومنین کی طرف سے عبید اللہ یمن کے والی تھے۔ یمن پر معاویہ کے بھیجے ہوئے ایک دستے نے بصر ابن ابی ارتاد کی سربراہی میں حملہ کیا، اور والی یمن عبید اللہ کے 2 کمسن بچے ان کی ماں کے سامنے زندہ چیر دیے، ٹانگوں سے پکڑ کے دونوں بچے چیر دیے زندہ۔ اور عبید اللہ وہاں سے یمن چھوڑ کر بھاگ کر کوفہ امیر المومنین کے پاس آ گئے، جس پر امیر المومنین نے بہت غصہ دکھایا کہ تجھے یمن میں رہنا چاہیے تھا، تو تیرے بچوں کا گھر کا یہ حشر کیا اس نے، اور تو یمن چھوڑ کر میرے پاس آ گیا ہے۔
تو اس نے کہا کہ میں خبر دینے آیا ہوں. تو کہا خبر کوئی قاصد بھی پہنچا سکتا ہے, کوئی دفتر کا بندہ بھی پہنچا سکتا ہے, خود والی چھوڑ کر آ گیا ہے ان کے دہشت گردوں کے حوالے یمن کر کے ادھر آ گئے ہو. خطبہ ہے مفصل امیر المومنین علیہ السلام کا. اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے 2 کمسن بچے معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں اس طرح سے ظلم کا نشانہ بنے ہوں, اس کے دل میں کتنی نفرت ہوگی. اور ہاشمی بھی ہے اور امیر المومنین کا پیروکار بھی اور بڑا شیعہ کمانڈر بھی ہے, خاندان اہل بیت میں سے بھی ہے. اس سے بہتر موضوع اور کون ہو سکتا ہے. اس شخص کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ آپ جو فلاں شہر میں جا کر سرحد پر پڑاؤ ڈال لو, اور معاویہ کا لشکر وہاں ہے, وہاں جا کر انتظار کرنا, جنگ میں پہل نہ کرنا. اگر انہوں نے شروع کی تو آپ بھی شروع کر دینا, ورنہ میرا انتظار کرو, میں باقی ماندہ فوج لے کر تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں. ان سے پہلے سے معاویہ نے ان کے بارے میں پلاننگ کی ہوئی تھی, منصوبہ بنایا ہوا تھا. ان 3-4 بڑے کمانڈروں کے اوپر نظریں تھیں اس کی, اور سب کے پاس الگ الگ بندے بھیجے. دیناروں کی بوریاں بھیجیں اور وعد وعید بھیجے. جو ہی یہ وہاں پہنچا مسکن شہر میں, اس آبادی میں, وہاں پر رات کے وقت وہ شامل وفد آیا اور انہوں نے ملاقات کی. آ کر 3 وعدے دیے اس کو. ایک خوبصورت عورت, دمشق کی سب سے خوبصورت عورت, اس وقت لبنان دمشق میں تھا, یعنی سب سے خوبصورت دمشقی یا لبنانی عورت, یہ تو تیرے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے وہ خیمے میں. اور دوسرا اتنے لاکھ دینار, جن میں سے کچھ وہیں نقد دے دیے, کچھ کہا کہ وہاں جب پہنچو گے تو ملیں گے. اور تیسرا وعدہ یہ دیا کہ معاویہ نے کہا کہ اگر میرا ساتھ دو اور میں امام حسن کو اقتدار سے نکال دوں تو میری فوج کے کمانڈر ان چیف تم ہوں گے. یہ شخص رات کے وقت 12,000 لشکر میں سے 8,000 لشکر لے کر معاویہ سے جا ملا. پیچھے 4,000 بچ گئے جو قیس بن سعد بن عبادہ, جو امیر المومنین کے دوسرے کمانڈر تھے عبید اللہ کے بعد, ان کی کمان میں باقی رہ گئے. اور اس وقت قیس نے پیغام بھیجا امام حسن علیہ السلام کو کہ یہ ماجرا بارڈر پہ رونما ہو گیا ہے. اور اس خبر سے پہلے کہ قیس کا پیغام امام کو ملے, معاویہ کے ایلچیوں نے پہلے کوفیوں میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ جو لشکر امام نے بھیجا تھا وہ سارا شامیوں سے مل گیا ہے. خوب جب امام علیہ السلام, اب یہ 1-2 دنوں میں یہ واقعات رونما ہوئے. اتنا بڑا لشکر, امامت کا لشکر, یہ معاویہ سے جا ملا کمانڈر سمیت. یہ ایک نہیں 2 کمانڈر اور بھی ملے, ان کے پاس چھوٹے دستے تھے, وہ دوسرے محاذوں پر مل گئے. یہ بڑے محاذ کا تھا. دوسرا وہ پراپوگنڈا میڈیا جنہوں نے وہ دعاؤں کے ذریعے سے پراپوگنڈا کیا. دعائیں ایک حربہ تھا, میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں, ورنہ انہوں نے 20 کام کیے. کس کس سے مل کے کیا کیا تلقین کروائی, کس سے مل کر کیا نشر کروایا جھوٹ, وہ تاریخ میں موجود ہے. اور تیسری چیز جو پھیلائی حوصلہ شکنی کے لیے, یہ کہ ایک خرید لیے میڈیا کے ذریعے بلایا اور تشویش پھیلانے کے لیے. یہ کام ان لوگوں نے کیا اور مکمل طور پر امام کا لشکر منتشر ہو گیا. اتنا منتشر ہوا کہ اٹھ کر خود اپنے امام پر حملہ کر دیا. ان سے بچنے کے لیے, آپ توجہ کریں, شامیوں سے بچنے کے لیے امام نے مدائن میں پناہ نہیں لی, کوفیوں سے اپنے لشکر سے بچنے کے لیے, محفوظ رہنے کے لیے جا کر پناہ لی. اور جس گھر میں پناہ لی اس نے پلان بنایا کہ ہم باندھ کے رسیوں میں شامیوں کے حوالے کر کے آخری سودا ہم کر لیتے ہیں. یہ کتاب احتجاج میں امام حسن علیہ السلام کی اپنی حدیث موجود ہے. وہاں پر منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا, باقی محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اس روایت کو. بابا آپ توجہ کریں کہ اقتدار امام حسن علیہ السلام نے کیوں چھوڑا, کس نے چھڑوایا؟ جب امام کے اپنے پیروکار, امام کے اپنے ساتھی, امام کے اپنے کمانڈر اقتدار پرستوں سے جا ملے. کیوں ملے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو چاہتے تھے یہ امام حسن سے کیوں ان کو توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی؟
عبید اللہ ابن عباس 12,000 لشکر کا کمانڈر تو ہے یہ، ابھی 12,000 اس کی کمان میں ہیں، پھر کیوں یہ اقتدار پرستوں کے وعدے پر آ گیا؟ انہوں نے جو وعدہ دیا، سیٹی بجائی، اس کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس وجہ سے گیا کہ ان کوفیوں کو باقاعدہ معلوم تھا، علی علیہ السلام کا دور اقتدار دیکھ چکے تھے۔ امیر المومنین نے اپنی سیاست کے زمانے میں اقتدار کو جوتی کی نوک پر رکھا، ان کے سامنے کہا کہ اقدار اصل ہیں، اقدار مہم ہیں، میں اقدار کا امام ہوں، اقتدار کا امام نہیں ہوں، میں اقدار کی خاطر اقتدار قربان کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہے۔ اور کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ اگر اقتدار میں رہیں، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں کیا ملے گا، امامت کی سیاست کر کے ہمیں کیا ملے گا، اور ملوکیت کے ساتھ مل کر ہمیں کیا ملے گا۔ یہ نظریاتی طور پر امامت کے قائل تھے، یہ نظریاتی طور پر امام حسن کی امامت کے قائل تھے، لیکن امام حسن کی امامت کے سیاست میں انہیں یہ سب کچھ اقتدار کے مزے، اقتدار کے لطف نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو امیر المومنین کے زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ امیر المومنین کے زمانے میں 2 شخصیات امیر المومنین کے پاس آئیں خلافت کے فوراً بعد، جن لوگوں نے امیر المومنین کے لیے بیعت کی کمپین چلائی ہوئی تھی، لوگوں کو لاتے تھے پکڑ پکڑ کے کہ آؤ بیعت کرو امیر المومنین پر، یہ سب سے بہتر حاکم ہے۔ یہی جب بیعت کا عمل مکمل ہو گیا، امیر المومنین بیت المال میں گئے، انہوں نے وقت مانگا، رات کے وقت امیر المومنین نے انہیں وقت دیا، جو ہی جا کے بیٹھے امیر المومنین نے چراغ بیت المال کا بجھا دیا اور فرمایا گھر سے چراغ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کہ کیوں بجھا دیا؟ تو فرمایا کہ ابھی ذاتی بات ہونی ہے آپ کی میرے ساتھ، بیت المال حکومت کا ہے، بیت المال کا کام ختم ہو گیا ہے، تو بیت المال کا چراغ بھی نہیں جلے گا، لائٹ بھی نہیں جلے گی، چونکہ ذاتی کام کر رہے ہیں ہم اس میں۔ یہ امامت کا نظام ہے۔ امامت کے نظام میں آپ بیت المال کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر ذاتی کام نہیں کر سکتے۔ یہ امام حسن کی حکومت ہے، امام علی کی حکومت ہے۔ یہ کیوں کوفی اتنے مایوس تھے امامت کے نظام سے؟ انہی وجوہات سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم، امیر المومنین نے کہا کہ بتائیے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ کہنے آئے تھے، اب ضرورت نہیں ہے، جواب مل گیا ہے۔ آئے کیوں تھے؟ کوفہ اور بصرہ کی حکومت لینے کے لیے، کہ ایک کو کوفہ کا حاکم بنا دیں، دوسرے کو بصرہ کا حاکم بنا دیں۔ تو جو حاکم، جو والی چراغ 1 منٹ ہمارے لیے بیت المال کا نہیں جلانے کے لیے حاضر، وہ ہمیں یہ سب کچھ کیسے دے گا؟ لہٰذا یہی چلے گئے، وہاں سے جا کر جنگ جمل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عزیزان، یہ اقتدار کے نظام میں امامت کی سیاست، امامت کا جنگ کا طریقہ، اقتدار یا اقدار، اور امام حسین علیہ السلام نے اس مکتب امامت میں پھر اوج کر دی، معراج کر دی۔ اقتدار سے ٹکرا کر اقدار بچانے کے لیے نہ صرف اقتدار قربان کر دیا، امیر المومنین نے اقتدار قربان کیا، امام حسن نے اقتدار قربان کیا، امام حسین نے سب کچھ اقدار پر قربان کر دیا۔ ایک کام جو پروپیگنڈا معاویہ کے لشکر نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا، جو آج تک لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ میں کئی علماء محققین سے یہ کہا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو کچھ دینی متون مدون ہوئے ہیں، کیا ان میں نظر ثانی کو آپ ضروری نہیں سمجھتے؟ بنو امیہ کے دور میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کے دور میں جو فقہی کتابیں لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کے دور میں جو تاریخ لکھی گئی ہے، بنو امیہ کے دور میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کے دور میں جو دین کے مجموعے بنائے گئے ہیں، تربیت ہوئی ہے، کیا ان سب میں آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ نظر ثانی کی جائے؟ کہ جب بنو امیہ ہر چیز کو، جائز ناجائز کو استعمال کرتے تھے اقتدار کے لیے، دین کو خصوصاً، اور وہی دین آپ تک آپ پہنچا ہے، تو کیا آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں کہ یہ ممکن ہے بنو امیہ نے اس کو اپنے اقتدار کے لیے بنوایا ہو؟ ضرورت سمجھتے ہیں،
لیکن جرأت نہیں کرتے. ایک کام جو بنو امیہ نے کروایا وہ یہ تھا، یعنی ان کا یہ میڈیا سیل بہت کامیاب میڈیا سیل تھا. انہوں نے جب ایک طرف سے یہ پروپیگنڈا کروایا کہ امام حسن علیہ السلام جنگ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ صلح پر سوچ رہے ہیں، اور صلح کے لیے بھی کوئی بڑا معاوضہ لے کر یہ کرنے چاہ رہے ہیں شامیوں سے، یہ پروپیگنڈا انہوں نے کروایا. اس سے پہلے اور خصوصاً اس دوران ان 6 ماہ کے اندر امام حسن کے بارے میں جو بہت زیادہ زہر اگلا شامیوں نے، جو آج کی نسل کو بھی، آج کے پاکستانی مفتیوں کو بھی گمراہ کیے ہوئے ہے، اس میڈیا سیل نے جو کام کیا وہ آج کے میڈیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے یہ اکسانا شروع کیا، پھیلانا شروع کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو سیاست سے، اقتدار سے، جنگ سے، دشمن سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو کثرت سے شادیوں میں مصروف ہیں، ان کی خفیہ شادیاں ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اور ان کے گھر ہیں، بنگلے ہیں جگہ جگہ پر، ان کی پراپرٹی ہیں، ان کے فلاں ہیں، ان کے پاس مال و منال و مال و دولت اتنا ہے. یہ شامی میڈیا سیل نے یہ کام کیا. یہ بنو امیہ کے زمانے میں یہ زہر شخصیت کشی امام حسن علیہ السلام کی گئی، جو ابھی تک یہ زہر ان مفتیوں کے ذہن میں ابھی تک بھرا ہوا ہے. یہ 3 اہم کام انہوں نے کیے، اور فیصلہ کن ان میں سے کون سا ثابت ہو؟ میڈیا سیل نے صرف لوگوں کو بدبین کیا، بدگمان کیا، لیکن جس چیز نے امام حسن علیہ السلام کے اقتدار کی بنیاد ہلائی، کمزور کیا، وہ امام کے اپنے مقرر کردہ کمانڈروں کی خیانت تھی. یہ اقتدار پرستوں سے جا ملے، ان کے کیمپ میں جا کر شامل ہو گئے، ادھر کال دے دی، سب 8000 مل کر معاویہ کے کیمپ میں چلے جاؤ سب. اب یہ خبر ملنی تھی، پھر امام حسن علیہ السلام نے باقی ساری پلاننگ روک دی، جنگ نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے ذریعے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کو بہت خوبصورت تجزیے کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بہت اعلیٰ انداز سے، کہ امام حسن علیہ السلام کا لشکر کس گماش کا تھا، کس نوعیت کا تھا، کس طرز کا تھا، اور کیوں یہ سب کچھ ہوا. یہ وہ تاریخ ہے جو آج پاکستان میں اقتدار کی جنگ میں امامت کے دعوے دار اور امامت کے پیروکار اور امامت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لشکر نے کیا کردار ادا کرنا ہے. یہ دیکھ لیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اقتدار پرستوں کا ساتھ دے کر کتنی بڑی خیانت ان لوگوں نے کی، اور امامت جب ان کی خیانت سے اقتدار کے میدان سے امامت کو باہر نکالا گیا، پھر لوٹ کر دوبارہ نہیں آ سکی اقتدار میں، پھر نہیں ہو سکا یہ کام. اور کیوں نہیں آ سکتی؟ چونکہ وہی عمل جو امام حسن علیہ السلام کے لشکریوں نے انجام دیا تھا، وہ کمانڈر مسلسل ہر نسل میں آتے جا رہے ہیں. وہ عبید اللہ ابن عباس جو پرچم امام حسن کا اٹھا کے اور اپنی ٹیم سمیت، اپنی پارٹی سمیت اقتدار پرستوں سے جا ملتا ہے، یہ در حقیقت امامت کی کمر توڑ دیتا ہے. یہ امامت کی پشت پہ خنجر مارتے ہیں. ان کی وجہ سے امامت کی توانائی استعمال ہو جاتی ہے اقتدار پرستوں کے ہاتھ میں. معاویہ نے شامیوں کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا، کوفیوں کے ذریعے اقتدار حاصل کیا ہے. ایک بھی شامی اس میں شامل نہیں ہے، سارا لشکر اس کا کوفی ہے. یعنی امام حسن کے لشکر سے امام حسن سے اقتدار لے لیا. اور یہ بات امام حسن علیہ السلام نے خود بھی بیان فرما دی کہ میں نے اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ میرے سامنے 2 نقشے تھے، ایک دشمن کا تھا، ایک ان کا تھا، کوفیوں کا. ان کا یہ نقشہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کے نقشے کے مطابق انہوں نے مجھے پکڑنا تھا، فروخت کرنا تھا معاویہ کے ہاتھ میں. پھر معاویہ نے مجھے 2 آپشن دینے تھے، یا مجھے قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، یا پھر بخشش رحم کھا کر مجھے چھوڑ دیتا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں.
اور معاویہ کی معافی لے کر زندہ رہنا موت سے بدتر تھا. امام کو یہ پتہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے, یعنی یہ امام کو یقین تھا کہ مارے گا نہیں, وہ اس طرح سے ان کے ذریعے انہیں پیسہ دے کے مجھے گرفتار کر لے گا, پھر اس کے بعد کہے گا کہ میں نے نواسۂ رسول ہیں, شریف آدمی ہیں, میں نے چھوڑ دیا ان کو, میرے رحم و کرم پر اب آپ رہیں, باقی رہیں, زندہ رہیں. یہ زندگی امام کو پسند نہیں تھی. اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اقتدار میں نہیں رہا جا سکتا, اقتدار باقی رکھنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے, لیکن اقدار بچائی جا سکتی ہیں.